بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورانیا اورانیا جنوبی افریقہ کے شمالی کیپ صوبے کے کارو علاقے میں دریائے اورنج کے کنارے واقع ایک قصبہ ہے۔ یہ قصبہ 369 آر سڑک کے ذریعے دو حصوں میں تقسیم ہے اور کیپ ٹاؤن سے 871 کلومیٹر یعنی 541 میل اور پریٹوریا سے تقریباً 680 کلومیٹر یعنی 420 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کی آب و ہوا نیم خشک ہے۔ اس قصبے کی بنیاد 1991 میں افریقن اقلیتی گروہ افریقی زبان اور افریقی ثقافت کے لیے ایک مضبوط گڑھ بنانے کے مقصد کے ساتھ رکھی گئی تھی، جو کہ تمام سفید فام افریقنز ریاست کی تشکیل کے ذریعے کی گئی تھی، جسے ووک سٹارٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس قصبے کو عام طور پر صرف سفید فام کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور اس پر بیرونی مبصرین نے نسل پرستی کو بحال کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے، حالانکہ کمیونٹی اس کی تردید کرتی ہے۔ قصبے میں رہنے کے لیے درخواست کی ضرورت ہوتی ہے اور قبولیت کا انحصار افریقین ہونے یعنی افریقان ہونے، افریقی باشندوں میں روانی کا مظاہرہ، صاف مجرمانہ ریکارڈ اور کمیونٹی کی اقدار اور اہداف کا اشتراک کرنے پر ہوتا ہے۔ افریکینر کیلوینزم مقامی ثقافت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اور اورانیا کا صدر، کرنسی، فوج اور جھنڈا الگ ہے اور صرف دو زبانیں افریقی یعنی افریکانز اور تھوڑی بہت انگریزی ہے۔ یہ اپنے اصولوں کے مطابق رہتے ہیں اور کوئی بھی وہاں نہیں رہ سکتا۔ قصبے کی معیشت اور خود کفالت زیادہ تر زراعت پر مبنی ہے، خاص طور پر پیکن گری دار میوے پر۔ یہاں پر دفتری امور سے مزدوری تک تمام ملازمین صرف افریقان باشندے ہی کرتے ہیں۔ غیر افریقان کارکنوں کو قصبے میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ ان کے پاس ایسی مہارت نہ ہو جو رہائشیوں میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ اس قصبے نے بنیادی طور پر شمسی توانائی کے ذریعے توانائی کی آزادی حاصل کی ہے۔ 2022 میں اورانیا کی لینڈ فل سائٹ شمالی کیپ کے علاقے میں حکومت کی ماحولیاتی اور صحت کے قواعد و ضوابط کی مکمل تعمیل کرنے والی واحد جگہ تھی۔ جنوبی افریقہ کے 2 صدور اس قصبے کا دورہ کر چکے ہیں۔ نیلسن مینڈیلا نے 1995 میں اور جیکب زوما نے 2010 میں دورہ کیا تھا۔ اورانیا میں مونومنٹ ہل پر صدر پال کروگر کا مجسمہ ہے۔ اس قصبے میں تقریباً 1700 افراد پر مشتمل خصوصی طور پر سفید فام آبادی ہے اور اس نے ٹاؤن کے جھنڈے، ریڈیو اسٹیشن اور مقامی کرنسی اوراق کو اپنانے کے ساتھ اپنی الگ شناخت تیار کی ہے، جسے جنوبی افریقی رینڈ کے ساتھ شہر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اورانیا کے 3 رہائشی علاقے ہیں: کلائن گیلوک چھوٹی خوشی، گروٹ ڈاپ بڑا شہر اور اورانیا ویز یا اورانیا ویسٹ۔ کلائنجلک گروٹ ڈورپ سے قدرے الگ ہے اور قصبے کا ایک غریب علاقہ ہے۔ قصبے میں تعمیر کیے گئے بہت سے مکانات کیپ ڈچ خصوصیات کے حامل ہیں، تاہم زیادہ تر اس وقت کے ہیں جب یہ قصبہ محکمہ آبی امور کے کنٹرول میں تھا۔ یہ قصبہ اصل میں 300 ایکڑ کا تھا، تاہم اس میں پڑوسی فارموں کو شامل کرنے کے لیے وسعت دی گئی ہے، جہاں زیتون، پھل اور پیکن گری دار میوے کا کاشت کیے جاتے ہیں۔ اورانیا جنوبی افریقہ کا واحد قصبہ ہے جس کی اب بھی اپنی عبوری نمائندہ کونسل موجود ہے، اور یہ کونسل اورانیا کے لیے خدمات کی فراہمی کی نگرانی کرتی ہے۔ اورانیا کے شہری تھیمبیلی ہل میونسپلٹی کی میونسپل کونسل کے انتخابات میں ووٹ نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ اسی دن اپنی عبوری نمائندہ کونسل کو ووٹ دیتے ہیں جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں۔ اورانیا کی خصوصی حیثیت صرف مقامی سطح پر موجود ہے۔ صوبائی اور قومی سطح پر اورانیا جنوبی افریقہ کے سیاسی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ قصبہ نجی طور پر ولوجڈ جیسکرال شیئر بلاک کمپنی کی ملکیت ہے۔ پلاٹوں اور مکانات کی ملکیت کمپنی میں حصص کی شکل میں ہے۔ شیئر ہولڈرز اس شیئر بلاک سے منسلک جائیداد کو استعمال کرنے کا حق حاصل کرتا ہے جیسے اس نے خریدا یا حاصل کیا ہوتا ہے۔ اورانیا میں ایک ہینڈرک وروڈ
میوزیم ہینڈرک وروڈ میوزیم بھی ہے، جہاں جنوبی افریقہ کے سابق وزیر اعظم ہینڈرک وروڈ کی ذاتی اشیاء اور تصاویر نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اورینیا میں مونومنٹ ہل پر واقع آئرش رضاکار کی یادگار بھی موجود ہے، جو ان آئرش فوجیوں کے لیے وقف ہے جو دوسری اینگلو بوئر جنگ کے دوران بوئرس کے لیے لڑے تھے۔ یادگار کو سن 2002 میں جوہانسبرگ کے برکسٹن سے اورینیا منتقل کیا گیا تھا۔ مرسلہ الف فضل، آواز مرزا عمران احسن۔